یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید سرد موسم اور مسلسل 150 روز سے جاری فوجی محاصرے اور سخت پابندیوں نے عوام کی مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی معطلی سے تمام چھوٹے بڑے کاروباری ادارے جن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سینئر صحافی پرویز بخاری کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر سے باہر جانے والی کشمیری کہانی آدھا سچ ہوتا ہے۔ 2019 کے دوران مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے متنازع فیصلے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم اور اس کے ساتھ ہی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر اب بھی موجود ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر فیس بک نے ریڈیو پاکستان کی لائیو اسٹریمنگ کو بلاک کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے سال 2020 کے شروع ہونے پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سال 2019 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین سال ثابت ہوا ہے، جب 5 اگست کو مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے مظلوم کشمیریوں کو گھروں میں محصور اور ہزاروں کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، جن میں محمد یاسین ملک بھی شامل ہیں، جنہیں قید تنہائی کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سال 2020 کو امید نو کا سال قرار دیا ہے۔ بھارت میں متنازع شہریت قانون کے خلاف 100 تنظیموں کا مشترکہ مظاہروں کا اعلان۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پینارائی وجے نے شہریت سے متعلق قانون اپنی ریاست میں نافذ کرنے سے واضح انکار کر دیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ تھام نہ سکا۔ مسلمان بطور خاص مودی سرکار کے نشانے پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکمرانوں کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف مسلمان مرد و زن، طالب علم، یہاں تک کہ بچے بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ دہلی میں اسی طرح کے ایک احتجاجی مظاہرے میں شریک خاتون کا کہنا ہے، پوری دنیا کے علاوہ بھارت کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی کا جنونی ٹولہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے در پہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ عالمی قیادتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنونیت کو توڑنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔